أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تل کا یہ رسول و رسول جمع فضلنا ہم نے فضیلت دی بعض ہم ان کے بعض اللہ پر بعضن بعض کو منہم ان سے من جس کلم اللہ ہو اللہ نے کلام کیا ورفع اور بلند کیے بعضہم ان کے بعض درجات درجے وآتینا اور ہم نے دی عیسی ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بیناتی کھلی نشانیاں وَأَيَّدْنَاهُ اور اس کی تائید کی ہم نے بروح القدس روح القدس جبرائیل سے ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ ما نہ مقتتلا بہم لڑتے الذین وہ جو من بعدی بعد میں ہم ان میں سے من بعدہم بعد سے ما جاءتہم البینات اور پھر جب آ گئی ان کے پاس کھلی نشانیاں ولیکن اور لیکن نختلفو انہوں نے اختلاف کیا فمنہم پھر ان سے من جو کوئی آمنا ایمان لایا ومنہم اور ان سے من کوئی کسی کفرا کفر کیا ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ مقتتلوا وہ باہم نہ لڑتے ولیکن اور لیکن اللہ یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ ترجمہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی ہے۔ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض میں سے کوئی تو وہ ہے کہ کلام فرمایا اس سے اللہ نے اور بلند کیا بعضوں کے درجے اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو یعنی مریم کے بیٹے کو معجزے صریح یعنی ظاہر اور قوت دی اس کو روح القدس یعنی جبرائیل سے اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ہوئے ان پیغمبروں کے پیچھے بات اس کے کہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف صریح حکم لیکن ان میں اختلاف بڑھ گیا پھر کوئی تو ان میں سے ایمان لایا اور کافر ہوا اور کوئی اللہ چاہتا اگر تو وہ باہم نہ لڑتے لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ خلاصہ تفسیر اس طرح سے ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام اور امتوں کے کچھ احوال یہ حضرات مرسلین جن کا ذکر ابھی انک لمن المرسلین میں آیا ہے ایسے ہے کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ مثلاً بعض ان میں سے تو وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ فرشتے کے ہم کلام ہوئے مراد موسیٰ علیہ السلام اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں میں اعلیٰ مقام سے سرفراز کیا اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل یعنی معجزات عطا فرمائے اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام سے فرمائی ہر وقت یہود سے ان کی حفاظت کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو امت کے جو لوگ ان پیغمبروں کے بعد ہوئے ہیں کبھی دین میں اختلاف کر کے باہم قتل و قتال نہ کرتے بعد اس کے ان کے پاس جبکہ امر حق کے دلائل پیغمبروں کی معرفت پہنچ چکے تھے جن کا مقتضا تو یہی تھا کہ دین حق کے قبول پر متفق رہیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو بعض حکمتیں منظور تھیں اسی لیے ان نے اتفاق مذہبی نہیں پیدا کیا۔ یہ لوگ باہم دین میں مختلف ہوئے سو ان میں سے کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا پھر اس اختلاف میں نوبت قتل و قتال بھی پہنچ گئی اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو بھی چاہتے ہیں اپنی قدرت سے وہی کرتے ہیں۔ معرف و مسائل کچھ اس طرح سے ہے کہ تلک الرسل اللہ یہ اس مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گنا تسلی دینا ہے کیونکہ جب آپ کی رسالت دلیل سے ثابت تھی جس کو ابھی انک لمن المرسلین میں بھی فرمایا ہے اور پھر بھی منکرین نہ مانتے تھے تو یہ آپ کے رنج و افسوس کا محل تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنا دی اور بھی پیغمبر مختلف درجوں کے گزرے ہیں لیکن ایمان عام کسی کی امت میں نہیں ہوا کسی نے موافقت کی کسی نے مخالفت کی اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں گویا ہر شخص پر منکشف نہ ہوں مگر اجمالاً اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کوئی حکمت ضرور ہے۔
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہاں یہ اشکال پیش آ سکتا ہے کہ یہ آیت صراحتاً اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام بعض سے افضل ہیں، حالانکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء کے درمیان تفضیل نہ کیا جائے۔ نیز فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، اور فرمایا میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یونس بن منا سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ ان حدیث میں بعض انبیاء علیہ السلام بعض پر فضیلت دینے کے ممانعت وارد ہوئی ہے۔ جواباً یہی ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ کسی نبی کے افضل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا علم رائے اور قیاس سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن و سنت کی کسی دلیل سے اگر بعض انبیاء علیہ السلام کی بعض پر فضیلت معلوم ہو گئی ہے تو اس کے مطابق اعتقاد رکھا جا سکتا ہے۔ رہا آپ کا یہ ارشاد کہ جس میں لا اقول ان احدا افضل من یونس بن متا، تو یہ اس وقت سے متعلق ہے جبکہ آپ کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں۔ بعد میں بذریعہ وحی آپ کو یہ بات بتلا دی گئی، اور صحابہ کرام نے سے آپ نے اس کا اظہار بھی فرما دیا۔ اسی طرح منہم من کلم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کو بلا واسطہ فرشتہ کے ہو مگر بے حجاب نہ تھی۔ بس سورہ شورى کی آیت میں ما کان لبشر ان یکلم اللہ، جس میں بے حجاب کلام کی نفی کی گئی ہے، اس سے کچھ تعارض نہ رہا، البتہ بعد موت کے بے حجاب کلام ہونا بھی شرعاً ممکن ہے۔ بس وہ شورى کی آیت دنیا کے اعتبار سے ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔